تمام مومنین و مومنات کو روز امام حسین کی زیارت کا شرف نصیب فرما. ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند الصلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاۃ علی اہلھا. اما بعد قال اللہ تعالی فی قرآن المجید والفرقان الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم وإخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم فاولئک هم الظالمون. بلند الصلوات. میرے دوستو، بھائیو، بزرگوں، شیعہ سنی حضرات، لمبی چوڑی گفتگو نہیں، جتنا وقت میرے پاس ہے دامن وقت میں گنجائش ہے، جتنا ہو سکے پیغام آپ کے حوالے کر کے منبر اپنے بعد والے محترم ذاکرین کو حوالے. مجھ سے پہلے مولا کے اچھے اور بہتر مداحان پڑھ چکے. میں حقیر نہ چیز نے قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. یہ سورہ توبہ کی آیت ہے اور آیت نمبر بھی 23 ہے. کون سی آیت ہے؟ 23. تو میرے دوستو، بزرگ کی سامنے تشریف فرما ہے، جوان بھی سامنے ہے. آپ کو معلوم ہے کہ میں آج چوتھا دن میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ مختلف موضوعات پہ جتنا بھی پیغام ہو سکے پیغام آپ کے حوالے کروں. تو آج دوسرا دن ہے سرکار ابو طالب کے حوالے سے. سرکار ابو طالب کون سی ہستی ہے، ان کا اسلام میں کردار کیا ہے اور دنیا ان کو کیا کہتی ہے، کیا سمجھتی ہے. کل اس حوالے سے گفتگو کر چکا. کل کی آیت اور تھی، آج کی آیت اور ہے. پہلے میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں اس آیت کا ترجمے سے آپ کو وضاحت ہو جائے گی کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. تو میرے شیعہ سنی دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت سورہ توبہ میں آیت نمبر 23 میں فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. کون والو؟ ایمان والو. اے مسلمانوں نہیں کیا، یا ایھا المسلمون نہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم. اللہ قرآن مجید میں فرما رہا ہے، ارشاد کہ تم نہ پکڑو. کس کو نہ پکڑو؟ اپنے باپ کو یا اپنے بھائی کو. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ ان استحبوا الکفر علی الایمان، جو ایمان کی نسبت زیادہ سے کفر کو پسند کرتے ہوں. آباد رہو، سلامت رہو. پھر آسان کر دیتا ہوں، بچے بھی سمجھ آئیں. اللہ تعالیٰ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ تم میں سے کوئی بھی کافر باپ کو، کافر بھائی کو دوست نہ بنائے. آباد رہو، سلامت رہو. اسے تو آسان میں ترجمہ کر ہی نہیں سکتا. اللہ فرمانا یہ چاہ رہا ہے کہ تم میں سے کوئی بھی مومن اس کا باپ کافر ہو یا بھائی کافر ہو تو اسے دوست نہ بنائے. اچھا، پروردگار اگر اسے دوست بنا لے تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا وَهُمُ الظَّالِمُونَ، وہ ظالموں میں سے ہوگا. اب ترجمہ سمجھ آ گیا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، سورہ توبہ ہے، آیت 23 ہے. کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ اب تو بچے کو بھی یاد ہو گیا ہے. اللہ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، تم میں سے کوئی بھی اپنے باپ کو، اپنے بھائی کو نہ پکڑو، دوست نہ بناؤ. کیوں نہ بنائے؟ کہ جو کافر ہو، ایمان پہ نہ ہو، اسے دوست نہ بناؤ. اگر دوست بناؤ گے تو پھر کیا انجام ہوگا؟ فرمایا وہ ظالم ہو جائے گا. اب میں نے قرآن پڑھا ہے. قرآن اگر بھائی میں نے روایت پڑھی ہوتی تو روایت میں سے 100 چیزیں نکل آتی. یہ روایت ضعیف ہے، اس کا راوی جو ہے فلاں ضعیف ہے، یہ گھڑی ہوئی روایت ہے، یہ فلاں کتاب میں ہے، فلاں میں نہیں. میں قرآن پڑھ رہا ہوں جس میں اللہ فرما رہا ہے کافر باپ کو بھی نہ پکڑو، کافر بھائی کو بھی نہ اپناؤ. جو ہو کافر اس کے قریب مت جاؤ، جو جائے گا وہ ظالم ہوگا. یہاں تک تھا قرآن. اب آگے سنا میری شیعہ سنی دوستو. اب مسلمان کہتے ہیں سرکار ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا. وہ
کافر تھے، وہ دائرہ اسلام سے باہر تھے، نعوذ باللہ۔ اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اے ایمان والو، تم میں سے کوئی بھی اپنے باپ کو، بھائی کو بھی دوست نہ بناؤ اگر وہ حالت کفر پہ ہو۔ اب آدر و سلامت رہو، کوشش کرنا ذرا مزاج ملا لو۔ آج تو 4 محرم ہو گیا، اب تو گفتگو آپ کو سمجھ آتی تھی میں کہنا کیا چاہ رہا ہوتا ہوں۔ تھوڑا تھوڑا ساتھ دینا میرے شیعہ سنی دوستو۔ کیا فرما رہے اللہ کہ دوست نہ بناؤ کافر کو، بھائی کو یا بے شک باپ ہو، اس کو دوست نہ بناؤ اگر وہ کافر ہو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو پھر ظالم ہو جاؤ گے۔ یہ قرآن ہے۔ اب میرے شیعہ سنی دوستو فیصلہ کرتے ہیں۔ اب ایک گھر میں سرکار ابو طالب ہیں۔ اب آیت کا تقاضا کیا ہے؟ آیت پوری کب ہوگی؟ آیت پوری اس وقت ہوگی کہ اگر باپ کافر ہو تو بیٹا گھر سے باہر ہو۔ ہاں، مطلب بیٹا جو ہے ایمان والا ہے اور باپ کافر ہے، تو قرآن کا حکم یہ ہے اگر گھر میں باپ ہے تو بیٹا گھر کو چھوڑ دے، گھر سے نکلے گا تو ہی قرآن کا حکم پورا ہوگا۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ فرما رہا ہے کافر کے ساتھ نہ رہو بے شک تمہارا باپ ہو، اس گھر میں باپ بھی موجود رہے، ایمان والا بیٹا بھی موجود رہے۔ یہ اللہ کے قرآن کی حکم کی نفی ہو جائے گی۔ حکم تب پورا ہوگا کہ گھر میں باپ کافر موجود ہے تو بیٹا ایمان والا ہے وہ گھر کو چھوڑ دے۔ اب ایک گھر ہے جس میں ابو طالب بھی ہیں، ساتھ علی مرتضیٰ بھی ہیں، ساتھ محمد مصطفیٰ بھی ہیں۔ اللہ اکبر، تھوڑا تھوڑا مزاج ملا لو میرے ساتھ میرے شیعہ سنی دوستو۔ آپ کا دعویٰ ہے کہ سرکار ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، وہ اس گھر میں موجود ہے، اکیلے موجود نہیں ہے، ساتھ کون ہے؟ علی مرتضیٰ بھی ہیں، ساتھ کون ہے؟ محمد مصطفیٰ بھی ہیں۔ علی مرتضیٰ کون ہے؟ جو سید الاوصیاء ہے، جو اماموں کا بھی سلطان ہے۔ محمد مصطفیٰ کون ہے؟ جو نبیوں کا سلطان ہے۔ ساری نبوت ختم میرے محمد پہ ہوتی ہے۔ اب گھر ایک ہے، اب مانتے سب محمد کو بھی ہیں، مانتے سب علی کو بھی ہیں۔ مانتے ہو کہ نہیں؟ وہ علیحدہ بات ہے، کوئی پہلا مانتا ہے کوئی چوتھا مانتا ہے، مانتے تو ہے نا، کسی کا پہلا صحیح کسی کا چوتھا صحیح، مانتے سب علی کو ہے۔ نتیو فرمان تو مانتے، میرے نبی نے فرمایا قرآن مال علی، علی مال قرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ آگے بڑھو، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ اب قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ اس گھر میں موجود، اب علی کے علاوہ اور قرآن کو کون سمجھے گا؟ وہ بھی اس گھر میں موجود ہے، محمد مصطفیٰ بھی اس گھر میں موجود ہے، سرکار ابو طالب بھی موجود ہے۔ اور اللہ کا حکم یہ ہے کہ جہاں پہ کافر موجود ہو مسلمانوں کو اس گھر کو چھوڑ دے۔ اب میں شرک سے لے کر قیام تک تمام مسلمانوں کو دعوت فکر دینے لگا ہوں۔ اللہ کا حکم ہے کہ جہاں پہ کافر باپ ہو وہ بیٹا گھر کو چھوڑے، اگر گھر کو نہ چھوڑے گا وہ ظالم ہوگا۔ اب کافر موجود ہے، ابو طالب، ساتھ علی مرتضیٰ بھی موجود ہے، ساتھ مصطفیٰ بھی موجود ہے۔ اب مارنا پڑے گا۔ اگر ابو طالب موجود ہے کافر، اب محمد بھی موجود ہے، علی بھی موجود ہے، اگر تیرے میں جرت ہے ان کو ظالم مان لے۔ اگر تو ظالم مانے گا تو اسلام سے باہر ہو جائے گا۔ تیری عقل کو کیا ہو گیا ہے؟ ابو طالب کو کافر بناتے بناتے خود دائرہ اسلام سے باہر ہو جائے گا۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے 55 لاکھ نعرہ حیدری۔ کیا فیصلہ ہے قرآن کا میرے محترم؟ اللہ فرما رہا ہے جہاں پہ کافر ہو وہاں سے مسلمان نکل جائے۔ تیرا دعویٰ ہے ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، وہ بھی ایک چھت کے نیچے موجود، علی مرتضیٰ بھی موجود، اسی چھت کے نیچے محمد مصطفیٰ بھی موجود۔ لیکن کہیں گے کہاں موجود، کیسے موجود؟ میں کہتا ہوں پھر تاریخ اٹھاؤ، بچوں کی دنیات میں یہ واقعہ شامل ہے کہ سرکار نے شب ابی طالب میں کتنے سال گزارے ہیں؟ آباد رہو، سلامت رہو۔ 3 سال گزارے ہیں۔ کتنے سال؟ 3 سال۔ یہ بچوں کی دنیات میں واقعہ شامل ہے۔ 3 سال۔ میں 3 مہینے کی بات نہیں کر رہا، نہ 3 دن کی بات کر رہا ہوں، نہ 3 دن، نہ 3 مہینے، 3 سال گزارے ہیں۔
چھت ایک تھی، ساتھ ابو طالب بھی تھے، محمد مصطفیٰ بھی تھے، علی مرتضیٰ بھی تھے، مسلمان اونٹ کا تھے یہ پتوں پہ گزارا کرتے تھے۔ آباد رہو، سلامت رہو۔ نہیں آگے چلتے ہیں، پھر قرآن سے بات نکالتا ہوں، آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں، وقت میرے پاس اتنا نہیں، خلاصہ میں پیش کرنے لگا ہوں۔ جناب ابراہیم کو جانتے ہیں؟ ابھی جن کی قربانی ہوئی جناب ابراہیم و اسماعیل، قربانی ہوئی نا جناب ابراہیم اسماعیل کا، یہ واقعہ سب کو پتا ہے، ابھی گزار کے آئے ہو۔ جناب ابراہیم چچا ان کا کافر تھا، آزر، قرآن میں موجود ہے، چچا ان کا کافر تھا، بتوں کو پوچھتا تھا۔ جناب ابراہیم نے کہا اے میرے چچا جان، ان بتوں کی پوجا کو چھوڑ دے۔ میں کیا کروں آپ کی خدمت میں؟ کہا کس نے؟ جناب ابراہیم، فخر کے ساتھ نام، جناب ابراہیم نے کہا۔ کس کو کہا؟ اپنے چچا کو کہا جو بتوں کی پوجا کرتا تھا۔ کہا چچا جان، ان بتوں کی پوجا چھوڑ دے، اگر تو ان بتوں کو پوجنا نہیں چھوڑتا تو میں اپنا گھر چھوڑنے لگا ہوں۔ اللہ اکبر، میں کیا سمجھانے لگا ہوں؟ کہا ان بتوں کو چھوڑ دے، اگر بتوں کو نہیں چھوڑے گا تو میں اپنا گھر چھوڑ دوں گا۔ تو اب یہ بات طے ہو گئی کہ جہاں پہ کافر ہوں گے وہاں پہ نبی نہیں ہوگا۔ آباد رہو، سلامت رہو، میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، کچھ پیغام دینے لگا ہوں۔ جہاں پہ کافر ہوگا نبی اس گھر سے نکل جائے گا۔ اب اصول طے ہو گیا، جہاں پہ کافر ہوگا نبی وہ گھر چھوڑے گا۔ محمد تو کافر کے گھر میں آیا ہے۔ آباد رہو، سلامت رہو۔ کس کے گھر میں آیا ہے؟ ابو طالب کے گھر میں آیا ہے۔ وہ چھوٹا نبی ہے ابراہیم، وہ امتی ہے میرے محمد کا۔ جو ابراہیم ہے محمد کا امتی ہے، اس نے گھر چھوڑ دیا، چچا کا گھر چھوڑ دیا۔ کیوں؟ وہ بتوں کی پوجا کرتا تھا۔ کہا چچا جان تو بتوں کی پوجا نہیں چھوڑتا، میں اس گھر میں ہی نہیں رہتا، گھر چھوڑ دیا۔ ایک نبی گھر کو چھوڑ رہا ہے کفر کی وجہ سے، دوسرا جو سردار ہے محمد وہ کافر کے گھر میں کیسے آ رہا ہے؟ تو پتا چلا اب قانون یہ بن گیا ہے، یہ فیصلہ ہو گیا ہے، اظہر کا گھر چھوڑنا اس بات کی دلیل ہے کہ جناب ابراہیم کا چچا اظہر کافروں میں سے تھا، محمد کا ابو طالب کے گھر میں آنا اس بات کی دلیل ہے کہ ابو طالب پکا مومن تھا۔ آباد رہو، سلامت رہو۔ اونچی بول کے، پنجہ کھول کے، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ ایک نبی نے گھر چھوڑا اور محمد اہل بیت محمد بلند تر صلوات۔ ایک نبی نے بھائی مطلب گھر چھوڑا ہے اور دوسرا نبی گھر میں آ رہا ہے، اور فیصلہ قرآن کا ہے، جہاں پہ کفر ہو وہاں سے دور ہو جاؤ۔ اب مجھے ثابت کرے کے دکھاؤ کوئی مائی کلال تاریخ کی پھٹی سے پھٹی قرآن کی کتاب کسی میں سے لے آئے کہ جس میں یہ لکھا ہو کہ علی نے ابو طالب سے ناطہ توڑا ہو، جس میں یہ لکھا ہو کہ محمد نے ابو طالب سے ناطہ توڑا ہو، اور قرآن کہتا ہے ناطہ توڑو کافروں سے۔ یہ موجود ہے، رابطے میں تھے، ایک چھت کے نیچے تھے، تو پتہ چلا ابو طالب جیسا کوئی مومن ہی نہیں، جس کے ساتھ علی بھی ہے، جس کے ساتھ محمد بھی ہے۔ میں تو اگلی آیت پڑھنے لگا ہوں، قرآن میں کیا ارشاد آیا؟ وَلَا تَنْكِحُوا النِّسَاءَ بِالْمُشْرِكِينَ کہ مشرکین عورتوں کے ساتھ نکاح مت کرو۔ کیا کرو؟ مشرک مرد مشرک عورتوں سے نکاح مت کرو۔ نہ مردوں سے نکاح کرے عورتیں، نہ عورتیں نکاح کریں مردوں سے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی سرکار تو کیا ہوا؟ عتبہ و طیبہ کے گھر میں جو مسلمان بیویاں تھیں انہوں نے طلاقیں لے لی۔ کیوں؟ وہ مومنہ تھی۔ اللہ کا کیا حکم آیا کہ جو مشرک ہو اسے طلاق لے لو، گھر سے نکل جاؤ۔ جیسے یہ آیت اتری عتبہ و طیبہ دونوں کے گھروں سے دونوں بیویاں چلی گئی، کیوں؟ وہ دونوں مومنہ تھیں۔ اب سرکار ابو طالب کے گھر میں فاطمہ بنت اسد ہے، تو چاہیے تو یہ تھا، یہ علی کی والدہ ہے، چاہیے تو یہ تھا جناب فاطمہ بنت اسد بھی گھر چھوڑ دیتی۔ آباد رہو، سلامت رہو، میں تو دلیل دینے لگا ہوں، گھر چھوڑ دیتی، گھر چھوڑا نہیں، گھر میں رہی۔ اور نبی نے کیا فرمایا؟ میرا نبی فرماتا ہے
یہ جو میری چچا جان ہے نا یہ مجھ سے جان سے زیادہ پیاری ہے، فاطمہ بنت اسد، یہ جو میری چچی ہے میری جان سے زیادہ پیاری ہے۔ اور شیعہ سنی دوستو، یہ واحد وہ مخدومہ ہے کہ خود رسول خدا ان کی قبر میں اترے ہیں اور ان کی قبر میں لیٹے بھی ہیں اور اپنی چادر کا ان کو کفن دیا ہے۔ اگر وہ کافرہ ہوتی تو ابو طالب کے گھر سے نکل جاتی، اگر وہ کافرہ ہوتی تو محمد اس کے پاس نہ جاتا۔ اگر یہ دونوں نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر نباشر کافر ہوتے تو محمد ان کے جنازے میں شامل نہ ہوتا، اپنا کفن نہ دیتا، قبر میں نہ لیٹتا۔ سمجھ آ رہی میری شیعہ سنی دوستوں میں عرض کیا کر رہا؟ یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ مشرکین سے نکاح مت کرو، اور انہیں میں توڑ دیا اور آسان میں کرنے لگا ہوں۔ ایک اور آیت پڑھ دیتا ہوں، گفتگو مشکل ہے، میں نے کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، میں خیبر بھی پڑھ سکتا ہوں، میں احد بھی سنا سکتا ہوں، نعرے تو لگ جائیں گے لیکن بچوں کو پیغام نہیں جائے گا۔ آج میں اسی عنوان کو کلوز کر دوں گا سرکار ابو طالب کو، کل نئے عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں آؤں گا۔ مشکل ضرور ہے لیکن آپ کے بچوں کی فائدہ مند ہے، یہ ایک پیغام ہے آنے والی نسلوں کے لیے۔ سرکار ابو طالب، پھر اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں کیا ارشاد ہے، نہایت آسان ہے، پڑھنے لگا ہوں، بچے بھی سمجھ جائیں گے۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، یہ قرآن ہے، سورہ بنی اسرائیل ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اب کیا فرما رہا ہے؟ قول ان سے کہہ دے رب ارحمہما، ان دونوں ربوں کے اوپر رحم فرما۔ کیا فرما؟ رحم فرما۔ کن کے اوپر؟ ان دو ربوں کے اوپر۔ رب تو ہمارا ایک ہے، یہ دو رب کون سے ہیں؟ فوراً آیا تفسیر العلماء نے لکھا ان رب سے مراد ایک تمہارا باپ ہے، ایک تمہاری ماں ہے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ہما تسنیہ کا صیغہ ہے، یہ دونوں تمہارے رب ہیں۔ پروردگار حکم دے رہا ہے کہ ان سے نرمی سے پیش آؤ، نرمی سے پیش آؤ۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ حکم دے رہے ہیں محمد کو کہ محمد اپنے والدین سے نرمی کے ساتھ پیش آؤ۔ ابھی آپ کو سمجھ نہیں ہے کہ میں اگلی سطر جب بیان کروں گا خدا کی قسم آپ کے چہرے کھل جائیں گے۔ کیا فرمایا؟ اللہ نے حکم دیا، کہا قل، اے میرے حبیب ان سے کہہ دے، خود بھی منوایا ان سے، پروردگار کیا حکم ہے، کیا کہلوانا ہے، کیا ماننا ہے؟ کہا رب ارحمہما، یہ جو تیرے والدین ہیں نا ان سے نرمی سے پیش آؤ۔ کیسے پیش آؤ؟ نرمی سے پیش آؤ۔ یا رسول اللہ، یہ جو تجھے اللہ نے حکم دیا ہے، تیرے والدین تو دنیا سے ہی چلے گئے ہیں، آباد رہو، سلامت رہو، ابھی تو قرآن نازل نہیں ہوا تھا، نبی کے تو والدین اس وقت چلے گئے تھے، جناب آمنہ، جناب عبداللہ، یہ تو دنیا سے پردہ کر گئے تھے، اور اللہ قرآن میں حکم دے رہا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ۔ تو سمجھ آ رہی میری گفتگو کی میں عرض کیا کرنا چاہ رہا ہوں؟ میں پھر دوہرا دوں تو آپ کو آسانی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے حبیب اپنے والدین کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ۔ اور نبی کے جو والدین ہیں یہ قرآن نازل ہونے سے پہلے پردہ کر گئے ہیں، نہ جناب آمنہ موجود ہیں، نہ جناب عبداللہ موجود ہیں، اور اللہ حکم دے رہا والدین سے نرمی کے ساتھ پیش آؤ۔ تو خدا کی قسم پوری تفسیریں اٹھا کے دیکھو، جب اللہ نے حکم دیا والدین سے نرمی کے ساتھ پیش آؤ، نبی کے تو والدین ہے ہی نہیں، اللہ قرآن کے ذریعے حکم دے رہا ہے جس نے تجھے پالا ہے نا ابو طالب نے، جس فاطمہ بنت اسد نے، ان کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ۔ اور دنیا والوں، جس ابو طالب کا احترام اللہ قرآن مجید میں محمد کے ذریعے سے کروائے اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ علی حق نعرہ حیدری، اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ یہی تو وجہ ہے پورے کائنات کے نبی بیٹھے ہو، 1.25 لاکھ نبی بیٹھے ہو، جب میرا سردار محمد آئے گا، جیسے ہی سردار محمد آئے گا 1.25 لاکھ نبی کیا کریں گے؟ نشستیں چھوڑ دیں گے، نہیں چھوڑیں گے، چھوڑیں گے۔ سردار جو ہے 1.25 لاکھ نبی بیٹھے ہو، محمد تشریف لائے، وہ نشستیں چھوڑ دیں گے۔ اب 1.25 لاکھ نبی بھی بیٹھا ہو، نبیوں کا سلطان محمد بھی بیٹھا ہو، سرکار ابو طالب آ جائے، اللہ اکبر،
محمد اس کے لیے مسند چھوڑے گا کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ جس نے تجھے پالا ہے اس کا احترام کرو. یہی تو وجہ ہے محمد احترام کرتا رہا آخری لمحے تک. میرے دوستوں میں گفتگو کو سمیٹنے لگا ہوں. میں نے 2 آیتیں پڑھ دی ہیں. تیسری آیت بھی سن لو. والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا. پھر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا, ترجمے سے آپ سمجھ جائیں گے. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے جس نے میرے محمد کی مدد کی. کیا کی؟ نصر. جس نے میرے محمد کی مدد کی اور پناہ دی. جو میرے محمد کو پناہ دے گا, جو میرے محمد کی مدد کرے گا, اولئک المؤمنون حقا, وہی تو حقیقی مومن ہے. آباد رہو, سلامت رہو. یہ قرآن میں نے پڑھا ہے, ابھی بھی کسی روایت کا سہارا نہیں لیا. جا کے قرآن اٹھا لینا, دیکھ لینا, نہیں تو نیٹ کا دور ہے, اس میں دیکھ لینا. اندر قرآن مجید ہے, اندر دیکھ لینا. کیا فرمایا؟ جس نے میرے محمد کی مدد کی, جس نے میرے محمد کو پناہ دی, وہی تو حقیقی مومن ہے. اب خدا کی قسم کوئی ایسا بندہ دکھاؤ جس نے شب ابی طالب میں 3 سال محمد کو پناہ بھی دی ہو, مدد بھی کی ہو. کوئی تو دکھاؤ. ایک ابو طالب نظر آئے گا. نہیں تو میں بخاری شریف سے ایک حدیث تلاوت کرنے لگا ہوں. بخاری شریف میں موجود ہے. میرے نبی نے فرمایا جس نے یتیم کی پرورش کی. کس کی پرورش کی؟ یتیم کی پرورش کی. اچھا, گھر کی پرورش تو کیا حکم ہے؟ فرمایا جس نے یتیم کی پرورش کی. میرے نبی فرما رہا ہے, یہ نبی کی حدیث ہے, بخاری شریف میں موجود ہے. میرے نبی نے فرمایا جس نے یتیم کی پرورش کی, قیامت کے دن وہ میرے ساتھ اسی طرح ہوگا جیسے 2 ہاتھ کی انگلیاں ہوتی ہیں. کیا کیا آپ کی خدمت میں میرے نبی نے فرمایا, بخاری شریف میں آیا. کیا فرمایا؟ کیا بخاری شریف میں آیا کہ جس نے کسی یتیم کی پرورش کی, قیامت کے دن وہ ایسا ہوگا جیسے میری 2 آنکھ کی انگلیاں ہیں, اتنی قریب ہوگا میرے. اور مسلمانوں, تجھے اتنا سوچنے کا بھی ٹائم نہیں, تیرے پاس فرصت ہی نہیں. جو امت کے عام یتیم کی پرورش کر لے وہ محمد کے ساتھ جنت میں ہوگا. جو محمد جیسی یتیم کی پرورش کرے وہ جہنم میں کیسے جا سکتا ہے؟ ایک یتیم کی, عام یتیم کی پرورش کرے وہ جنتی ہو گیا. جس نے محمد جیسا یتیم پالا ہو, اس کا اللہ جانے کیا مقام ہوگا. نہیں تو پھر اگلی حدیث بھی سنو, اسی بخاری شریف میں موجود ہے. بھائی منظر, کیا حدیث ہے؟ حدیث موجود ہے کہ جس نے ایک بچے کو حافظ بنایا, اللہ, ایک بچے کو حافظ بنایا. یہ بخاری شریف میں موجود ہے. ایک بچے کو حافظ بنایا. بخاری شریف کے الفاظ ہے, ایک حافظ اپنی 7 نسلوں کی بخشش کروا سکتا ہے. آباد رہو, سلامت رہو. جو ایک حفظ کرنے والا ہو وہ ایک بچہ اپنے 7 پشتوں کی بخشش کروا سکتا ہے. اور جس ابو طالب کے سارے حافظ قرآن ہوں, جو سارے کے سارے نت کے قرآن ہوں, اللہ اکبر, وہ ایک ابو طالب کی بخشش نہیں کروا سکتے. نہ میرے دوست, ابو طالب قیامت کے دن اس منزل پہ ہوں گے جو امت کی گناہگاروں کی بخشش کریں گے. آخر جملہ تلاوت کرنے لگا میرے دوستو, 9:15 ہو گئے. بھائی مدد میرا وعدہ سی, میں مطابق ہی چل رہے ہیں. آخری گفتگو کرنے لگا, جاز کر رہا ہوں. میرے شیعہ سنی دوستوں, میرے سامنے تشریف فرما ہو. ابھی اس دن میں آپ کی خدمت میں ایک واقعہ پیش کیا تھا حنیف قریشی کا, جو سنی اہل دین ہے, مولانا حنیف قریشی صاحب. وہ ایک دن ٹی وی پہ بیٹھے, وہ سرکار ابو طالب کی بہت مدح کرتے ہیں, اس لیے مجھے اچھے بھی بہت لگتے ہیں. اب جس کی بات ہو اس کا نام لے کر اس ممبر سے بیان کرنا چاہیے, کیونکہ یہ خیانت والا ممبر نہیں. یہ ممبر نے ہمیں درس دیا ہے. میں تو اپنے نام سے بھی کہہ سکتا تھا. نہ میرے دوست حنیف قریشی صاحب, ان سے سرکار ابو طالب کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی. وہ کہہ رہے تھے مجھے حیرت ہوتی ہے مسلمانوں پہ, میرے نبی کے وہ اتنے عاشق ہیں, نبی کے اتنے عاشق ہیں, نبی کے اتنے عاشق ہیں کہ جس جوتے نے محمد کی حفاظت کی, جس جوتے نے
محمد کی حفاظت کی نالین مبارک ہے، اس کو سینے پہ بھی سجاتے ہیں. جو کئی علماء اہل سنت کے وہ اپنی پگڑی کے اوپر بھی لگاتے ہیں. نالین مبارک آپ 12 ربیع الاول کو دیکھا ہوگا، اپنے اس طرح کونوں والی ہوتی ہے، اس کے اوپر لائٹوں کی طرح سجایا بھی جاتا ہے. کوئی یہاں اپنے سینے کے اوپر وہ تمغہ لگاتے ہیں، کوئی اپنے ماتھے پہ لگاتے ہیں. لگاتے ہیں نا، وہ کون ہے؟ وہ کیا چیز ہے؟ وہ نالین پاک ہے. اور لوگوں کی اتنی عقیدت ہے کہ نبی کی نالین کی شبیہ اپنے سینے پہ رکھتے ہیں یا اپنے سر کے تاج کے ساتھ لگاتے ہیں. آباد رہو، سلامت رہو. جو محمد کی بات پہ خوش نہیں ہوگا پتہ نہیں کس بات پہ خوش ہوگا. جو محمد کی نالین ہے نا، اس کی شبیہ اپنے سینے پہ لگاتے ہیں یا اپنے ماتھے پہ لگاتے ہیں، پگڑی پہ لگاتے ہیں. کیوں؟ محمد سے محبت ان کی اتنی ہے. نالین مبارک کی شبیہ. اچھا مجھے یہ بتاؤ، ایک جوتا کتنے عرصے کے لیے کام کرتا ہے؟ 2 مہینے 3 مہینے، زیادہ لگا لو 6 مہینے. چلو میں اسے بھی بڑا ٹائم دیتا تو 1 سال. ایک جوتا 1 سال انسان استعمال کر سکتا ہے. لیکن اب تو یہ نوبت نہیں آتی، کیونکہ 2-4 مہینوں کے بعد ہی کوئی مسجد میں جمعہ پڑھنے جائے تو دائیں بائیں بھی ہو جاتی ہے. تو لہذا جو جوتے ہیں نا وہ 2-3 مہینے کے لیے رہتے ہیں. اور ماشاءاللہ ہمارے ملک کا نظام ہی ایسا ہے، کتنی وی آئی پی چیزیں بنتی ہے کہ جو 4 مہینے کی گارنٹی ہوتی ہے، مہینے کے بعد وہ چیز ہوتا ہے پھٹنے ٹوٹنے کے پاس آ جاتی ہے. اب میرے دوستو اس دور کا لگا لو، اب نبی کی نالین ہے، کتنی پیاری نالین ہوگی، کتنی خوبصورت نالین ہوگی. لیکن چلتی تو آخر ایک لمٹ تک ہوگی نا. 6 مہینے چلی ہوگی، 7 چلی ہوگی. اور میرے نبی کی حیات مبارک ہے 63 برس. آپ بتاؤ کتنی نالینیں میرے مصطفیٰ نے تبدیل کی ہوں گی، کتنی نالینیں میرے مصطفیٰ نے زینت دی ہوگی، کتنی نالینیں ہوگی. لیکن خدا کی قسم مسلمانوں کو اتنی محبت ہے اپنے نبی کی نالین کے ساتھ کہ اس کی شبیہ اپنے سینے پہ بھی لگاتے ہیں، اپنے ماتھے پہ بھی لگاتے ہیں. اب یہ حنیف قریشی صاحب بیان کر رہے ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے سرکار ابو طالب کی مداح کرتے ہوئے، وہ کہتے ہیں مسلمانوں پہ مجھے حیرت ہوتی ہے. کیوں حیرت ہوتی ہے؟ سرکار حنیف قریشی صاحب کہتے ہیں کہ جو نالین ہوتی ہے اس نے میرے نبی کی پاؤں کی حفاظت کی ہے. مسلمان اتنے عاشق رسول ہے، اتنے چاہنے والے ہیں، مر مٹنے والے ہیں. جس نالین نے محمد کی حفاظت کی اس کو اپنے سینے پہ سجاتے ہیں، اس کو بوسے دیتے ہیں، اس کو اپنے ماتھے پہ لگاتے ہیں، اپنی پگڑی پہ لگاتے ہیں، اسے عزت دیتے ہیں. ایک نالین چند ماہ ہی حفاظت کر سکتی. وہ کہتے ہیں کیا ہو گیا مسلمانوں کو؟ جو نالین کچھ عرصے کے لیے صرف پاؤں کی حفاظت کرے مسلمان اسے سینے پہ سجاتا ہے. جس ابو طالب نے پوری زندگی پورے محمد کی حفاظت کی اسے کافر کہتا ہے. سلامت رہو. اب آئے رہو. کیا کہنے واہ واہ. ایک نالین کچھ عرصے کے لیے محمد کی کچھ عرصے کے لیے محمد کی حفاظت کی. پورے جسم کی حفاظت نہیں کی، پاؤں مبارک کی حفاظت کی. اور مسلمان اتنا عاشق ہو گیا لگانا چاہیے، سینے پہ لگانا چاہیے، لگاتے بھی ہیں، ماتھے پہ لگاتے ہیں. لیکن جس نے اس محمد کے سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک حفاظت کی. پھر ایک شعر کہتے ہیں کی محمد سے وفا، آگے میں تیرے تو ہم تیرے ہیں. اس نے کہا ہے، علامہ اقبال نے کہا مسلمانوں بچوں کو کتابوں میں یہ لکھ دیا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. بچوں کو بھی یاد ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. تیرے سے مراد یہ ہے کہ ہمارا مرنا بھی تیرے لیے ہے، ہمارا جینا بھی تیرے لیے ہے، ہمارا مال بھی تیرے لیے ہے، ہماری اولاد بھی تیرے لیے ہے. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. میں اسی پہ رہوں گا کیونکہ اسی کے اندر ہی میں نے سمجھانا ہے، میں آگے جاؤں گا ہی نہیں. اتنا ٹکڑا ہی میرے مقصد کا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ تو کہہ رہا ہے جو محمد سے وفا کرے گا تو اس کا ہو جائے گا. تو خدا کی قسم میں بتانے لگا ہوں جس ابو طالب نے پوری زندگی محمد سے وفا کی تو ابو طالب کا ہو جا. آباد اور سلامت رہو. اس ابو طالب کا کیوں نہیں ہوتا؟ ہو جا اس ابو طالب کا. ایک شیعہ ذاکر مرحوم سید ریاض حسین رتوا بڑے منجے ہوئے سنجیدہ سے سلجھے ہوئے مولا کی مداح خان گزرے ہیں، بزرگ گواہی دیں. ریاض حسین رتوا اور ان کا کام کیا تھا؟ گلی میں گئے، بازار میں گئے، بیٹھک میں، دکان میں، ڈیرے پہ، فوتگی پہ، جنازے پہ، کلوں پہ
ڈیرے دار قسم کے خطیب تھے، ذاکر تھے مولا کے. اب وہ چلے جاتے تھے، ان کے پاس شیعہ بھی آ جاتے تھے، سنی بھی آ جاتے تھے، وہابی بھی، دیوبندی بھی، اپنے بھی، پرائے بھی. کوئی محبت سے، کوئی مسئلہ پوچھنے، کوئی یار دوست کی وجہ سے، کوئی یہ کہ چلو سادے سے سادہ ہے اس وجہ سے آ جاتے تھے. ایک دفعہ جناب وہ بیٹھے ہوئے تھے، مالٹے سے چھلکا اتار رہے تھے. ایک مولوی آ گیا ان کے پاس. مولوی کہنے لگا یار شیعہ تو کافر ہوتے ہیں، شیعوں کا تو دین ہی نہیں ہوتا، شیعہ کا تو ایمان ہی نہیں ہوتا. یہ باتیں کی. چلتے 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 آ گیا سرکار ابو طالب. کہنے لگا یار آپ کی چلو ہم تو مان لیا آپ کی یہ ہیں وہ ہیں، سرکار ابو طالب نے بھی کلمہ نہیں پڑھا تھا. کس نے نہیں پڑھا تھا؟ سرکار ابو طالب نے بھی کلمہ نہیں پڑھا تھا. سرکار ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا. مجھے جملہ اگلا بھی یاد ہے، میں آپ کی حیرانی کو دیکھ رہا ہوں. یقیناً اس ٹائم ذاکر صاحب کو جو مسئلہ بیان کیا جا رہا تھا تو قبلہ صاحب ان کے چہرے کو اسی طرح دیکھ رہے تھے. یقیناً وہ یہ کہہ رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے کہ سرکار ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا اور آپ بھی کافر ہیں. شیعوں کو کہہ رہے تھے آپ بھی کافر ہیں، سرکار ابو طالب نے بھی کلمہ نہیں پڑھا تھا. اور جو ریاض ہیں رتوال صاحب ہیں وہ مالٹے سے چھلکا اتار رہے تھے. مالٹے سے چھلکا اتارتے اتارتے جب پورے مالٹے سے چھلکا اتر گیا اتنی دیر میں مولوی کی بات بھی مکمل ہو گئی. اس وقت رتوالیہ صاحب نے کہا لڑائی جھگڑے بات کی بات ہے، میں جواب آپ کو بعد میں دوں گا، جواب میں آپ کو بعد میں دوں گا. چلو بھائی پیارے، میرے پیارے بھائی آئے جو ہو، یہ مالٹا میں نے چھیل کر دے دیا ہے، یہ ذرا کھا لو. جب کھانے کا نام آیا وہ کہہ رہا مولوی میں یہی تو تیرے ساتھ بحث کر رہا ہوں، ہم تجھے بھی کافر سمجھتے ہیں، ہم تیرے ہاتھ کی کیسے چیز ہے، میں یہ مالٹا نہیں کھاؤں گا. اس وقت والے مسکرا کے کہتا ہے اور تو عام سا مسلمان ہو کے مجھ کافر کے ہاتھ کا مالٹا نہیں کھاتا. وہ محمد اس کافر ابو طالب کے گھر سے کئی سال لنگر کیسے کھاتا رہا. میرے ہاتھ سے تو مالٹا نہیں کھاتا، میں تو عام سا کافر ہوں. اور سرکار ابو طالب کے گھر میں کھاتے رہے. نہ میرے دوست، میں نے کل بھی عرض کیا تھا یہ وہ ہستی ہے جس کے گھر میں امامت پلی ہے، نبوت پلی ہے، جس نے امت کو تیار کر کے دیا ہے، نبی بھی دیے ہیں، امام بھی دیے ہیں. یہی تو وجہ ہے پورے کربلا میں ابو طالب کی نسل ہی شہید ہوئی. اللہ اکبر. حسین بھی تو ابو طالب ہی تھا. اللہ اکبر. اکبر بھی تو ابو طالب ہی تھا، اصغر بھی ابو طالب ہی تھا. عزاداروں میں ہاتھ جوڑ کے اپیل کر رہا ہوں، آج 4 محرم ہے، دن تیزی کے ساتھ گزرتے جا رہے ہیں. چند دنوں کا مسافر ہے میرے مولا حسین. میرے بعد جو ذاکر پڑھتے ہوں گے اینڈ پہ، حق انہی کا بنتا ہے کہ جو دن ہو اس حوالے سے اس مناسبت سے مصائب پڑھیں، لیکن میں نے بھی تو اپنی عبادت مکمل کرنی ہوتی ہے. عزاداروں، حسین جب روانہ ہونے لگے ہیں وطن سے آخری بار ودا کرنے کے لیے، کہا جب واپس آئے نا ایک دفعہ مزار سے پریشانی کی حالت میں، سب سے پہلے جو مرد امام حسین سے آ کے ملاقات کی اس کا نام امام سجاد ہے. کہا بابا حسین اتنے پریشان کیوں ہیں؟ کہا بیٹا پریشانی کی بات یہ ہے منزل ہماری بہت دور ہے، میرے سامنے 2 جہاد پڑے ہیں، ایک جہاد اکبر ہے، ایک جہاد اصغر ہے. میرے مولا سجاد پوچھتے ہیں بابا بتائیے جہاد اکبر کیا ہے، جہاد اصغر کیا ہے؟ امام حسین رو کے فرماتے ہیں بیٹا جہاد اصغر یہ ہے کہ وطن مدینہ چھوڑ دینا ہے، 2 محرم کو کربلا پہنچ جانا ہے، 7 کو پانی بند ہو جانا ہے، 3 دن ہمارے بچوں نے شہزادوں نے بھوک اور پیاس سے تڑپنا ہے، رونا ہے، 10 محرم کا سورج طلوع ہونا ہے، پورا دن 72 کے لاشیں گرنے ہیں، عباس کے بازو قلم ہونے ہیں، قاسم کی لاش کے ٹکڑے ہونے ہیں، اکبر کو برچھی لگ جانی ہے، اور محمد نے میدان میں شہید ہو جانا ہے، میں نے 13 ضربوں سے قتل ہو جانا ہے. یہ جہاد اصغر ہے. یا یہ لفظ سننا تھا؟ امام سجاد فرماتے ہیں
یہ اتنی قیامت گزرنے کے بعد بھی ابھی بھی جہاد اصغر ہے، مولا جہاد اکبر کیا ہوگا؟ حضرت کمال اللہ یہی مصائب کا جملہ میں عرض کرنے لگا ہوں، خدا کی قسم رات کروٹیں لے لے کے گریہ فرمائیں گے آپ عزادارو۔ اس وقت کہا مالک یہ جہاد اصغر ہے کہ سب کچھ لٹ جانا ہے، جہاد اکبر کیا ہوگا؟ اس وقت حسین رو کے فرماتے ہیں بیٹا ہمارا جہاد یہاں پہ ختم ہو جانا ہے، ایک جہاد اگلا ہے، بہنوں کے ساتھ پتھیوں کے ساتھ بندھے ہوئے ہاتھوں میں کبھی اس دربار کبھی اس دربار جانا ہے۔ امام سجاد فرماتے ہیں بابا حسین جو جہاد اصغر ہے، جو کربلا والا جہاد ہے، وہ تو جان شام جانے میں زینب جانے۔ اللہ اکبر۔ حضرت کمال عزادارو ہو گیا تیار قافلہ۔ حسین نے فرمایا میں آخری دفعہ نانے سے مل رہا ہوں، میرا دل نہیں بھرا۔ عزادارو حسین روانہ ہونے لگے، آخری بار فرمایا کیا پتا میں وطن واپس آؤں گا کہ نہیں آؤں گا، ہو سکتا ہے میرا نانا کو آخری سلام ہو۔ عزادارو حسین روانہ ہونے لگے قبر رسول کی طرف۔ پیچھے سے مخدوم عالیہ جناب زینب نے عباس کو بھیجا، کہا مجھے مدینے والوں پہ اب کوئی بھروسہ نہیں، ان کے ساتھ جا۔ جناب عباس نے تلوار اٹھائی، حسین کے پیچھے پیچھے، آگے حسین ہے پیچھے پیچھے عباس ہے، سیدھا گئے ہیں روزہ بطول، سیدھا گئے ہیں روزہ رسول پہ۔ دیکھا دروازہ بند تھا، زندگی میں پہلی بار عباس نے حسین سے آگے بڑھ کے دروازے کو کھڑکایا، روزہ کے ساتھ دروازہ کھڑکایا، کوئی جواب نہیں آیا، پھر کھڑکایا، جواب نہیں آیا۔ اتنے میں عباس نے فرمایا میں فاتح خیبر کا بیٹا ہوں، چاہوں تو اس دروازے کو توڑ سکتا ہوں، یا ایوہ الظاہر افتح البابا، اس دروازے کو کھولو۔ جب لہجے کے ساتھ کہا نا، جلال والے لہجے کے ساتھ، اندر سے آواز آئی تو عباس ہے نا حسین کا بھائی، تو میں سکرا ہوں حسین کی بیٹی۔ اللہ اکبر۔ یا یہ لفظ کہنے تھے عزادارو عباس پیچھے ہٹے، گریہ شروع ہوا، امامہ کھول کے گلے میں آ گیا، کہا حسین میں تیری اولاد کو رولانے نہیں آیا، تو جان تیری بیٹی جانے۔ حسین اندر دربار میں گئے، کئی دیر تک راز و نیاز کی باتیں کی، آخر میں سغرا کو اٹھایا، آخری جملے عرض کرنے لگا عزادارو، سغرا کو گود میں اٹھایا ہوا ہے، گھر میں تشریف لاتے ہیں، سارے مہمان تیار ہو چکے تھے۔ عزادارو عباس نے آواز لگائی الرحیل، کوچ کرو، نکارہ بجایا گا جانے کا۔ جب جانے کا نکارہ بجایا گیا نا، سب بیویوں نے کمروں کی چابیاں جناب سغرا کے حوالے کی، چابیاں دیتی ہی سواریوں پہ جاتی رہی۔ اللہ عزادارو کوئی ایسا موقع نہ لائے کہ گھر کے چھوٹا فرد ہو۔ عزادارو آج بھی آپ دیکھتے ہیں ماشاءاللہ سب بچوں والے ہیں، آپ دیکھتے ہیں جب ہم نے کسی نے باہر جانا ہونا، سواری باہر کھڑی ہو تو بچے سب سے پہلے جاتے ہیں کہ ہم کہیں رہ نہ جائیں، جس کے رہنے کی بات ہونا وہ بچہ رو پڑتا ہے۔ عزادارو سغرا کھڑی ہے، حیرت کے ساتھ سب کو دیکھ رہی ہے، سب تالے لگا کے چابیاں دیتے جا رہے ہیں، مہمانوں پہ سوار ہوتے جا رہے ہیں۔ جناب سغرا گھر میں کھڑی ہے، اداس کھڑی ہے، اصغر کو پاس لیا ہوا ہے۔ عزادارو کہ جب آواز لگئی نا کہ قافلہ روانہ ہو جائے، یہ نہ ہو کہ صبح ہو جائے، ہم بڑے پردہ دار ہیں۔ عزادارو قافلہ روانہ ہونے لگا، سب نے رخصت لے لی، اب سغرا کے ہاتھ میں اصغر ہے۔ جناب رباب آگے بڑھی، اصغر کو اشارہ کیا، اصغر اپنے بہن کے ساتھ سمیٹ لیا، اپنے آپ کو انکار کر دیا۔ اوپر سے جناب ام کلثوم آتی ہے، اصغر کو اشارہ کیا، اصغر نے جانے سے انکار کر دیا، زبانے پہ زبانے میں یہی کہہ رہا تھا کہ میں اپنی سغرا بہن کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ عزادارو جب ام کلثوم ناکام ہو گئی، جناب زینب کی گود میں نہیں گئے، جناب رباب کی گود میں نہیں گئے، یہ سب آئے مولا حسین کے پاس، کہا کہ حسین ہم سب تو جانے کے تیار ہیں، لیکن جو چھوٹا شہزادہ ہے نا یہ سغرا کی گود نہیں چھوڑ رہا۔ اتنے میں مولا حسین آئے پاس، کہا اصغر لال میرے پاس آ جا، اصغر نہیں آیا۔ عزادارو اتنے میں جناب سغرا سے کہا بیٹا مجھے ذرا تھوڑی دیر کے لیے اصغر کو دے دو۔ حسین نے اصغر کو لیا، عزادارو میں کیسے بیان کروں، چھوٹی اولادیں رکھنے والے، جب اصغر کو گود میں لیا، حسین میں کان میں بات کی،
तड़प के सुगरा की गोद छोड़ दी। जब वापस करने का सुगरा ने पूछा, बाबा मैं अब असगर नहीं लूंगी, सिर्फ इतना बता दे, मैं आखिरी जुमला तिलावत कर रहा हूं, तूने सहरा, उसको कहा, सुगरा ने कहा, मौला हुसैन तूने असगर के कान में कहा क्या है कि इसने तड़प के मेरी गोद छोड़ दी है। उसको मेरे आका हुसैन फरमाते हैं, मैंने सिर्फ असगर को इतना कहा है, तुझे बहन की आराम दे गोद पसंद आ गई है, करबला की धूम में तख्ते सहरा में तेरे हिस्से का तीर